بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. ایک اور صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی آیت کریمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، جو آپ کو اپنا حکم نہ مانے، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، ثم لا یجدوا، پھر اس کے اندر یہ ایجاد نہ ہو، حرجن، کسی طرح کا تردد، مما قضیت، ہر اس بات کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ سنایا ہو، ہر وہ فیصلہ جو آپ نے سنایا ہو، ویسلم تسلیما، اور آپ کے فیصلوں پر ایسے تسلیم ہو کہ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. آیت کریمہ بہت واضح ہے. تمہیدی چند کلمات کے بعد اپنے مضمون کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ کر مضمون پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. آج میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے کہ آج 8 محرم، بیان مسائب پر بھی توجہ اس دن کا تقاضا ہے. اور پھر آج علم حضرت ابوالفضل عباس کی اختتام مجلس پر زیارت بھی ہوگی، اس لیے آمادہ ہیں. عزاداری کا ایک خاص دورانیہ 7 محرم سے ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر 8، 9 اور 10 علمدار کربلا کا دن ہے، بلکہ جنب الحسین کا دن ہے. امام حسین کی کمر جس سے مضبوط تھی اور جس کے جانے پر فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، اس شخصیت کا منسوب دن ہے. تمہارے رب کی قسم، یہ کہہ کر اللہ نے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے.
حتی یحکموک، یہ کہہ کر آپ کی حاکمیت کو بیان کیا ہے، یعنی حاکم منوانے سے پہلے، حاکم منوانے سے پہلے نبی کی عظمت کو منوایا ہے۔ توجہ آپ سے چاہوں گا، اہل دقت سے، مجلسی لوگوں سے، خاص طور پہ جو روزانہ اس مضمون کو میرے ساتھ سننے کے لیے آ رہے ہیں، عظمت کا بیان پہلے ہے، حاکمیت کا بیان بعد میں ہے۔ کسی کو اگر حاکم معاشرے کا بننا ہے، اگر کوئی معاشرے کا حاکم بننا چاہتا ہے تو پہلے اسے معاشرے میں محبوب بننا ہوگا۔ محبوبیت کے بغیر کوئی حاکم نہیں بن سکتا۔ اور یاد رہے کہ محبوبیت نہ پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، محبوبیت نہ تلواروں سے حاصل کی جا سکتی ہے، محبوبیت زندانوں میں اور تختہ دار پر لٹکا کر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور فن سیکھا جاتا ہے، مگر محبت ہوتی ہے۔ محبت کے لیے نہ کسی مکتب میں جانا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی عملی اور پریکٹیکل کے لیے اور کسی مشق کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے۔ محبت ہوتی ہے۔ ابھی جو محبت ہوتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کسی سے محبت کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کسی سے محبت کریں، ہم کسی سے محبت کریں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ دوسرا نام لے دوں؟ مواحدوں سے خطاب کر رہا ہوں بھائی، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ دلوں میں صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھیں بھائی۔ لہذا یہ میرا مقدمہ مولانا، یہ والی میری بات کہ اللہ محبت ڈالتا ہے، یہ بات کوئی میں نے ایسی نہیں کی کہ جسے ثابت کرنا میرے لیے مشکل ہو۔ طالب علم ہوں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو صاحبان ایمان ہو اور جو صاحبان کردار ہو، اللہ رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ معاملہ محبت کا اللہ کے ساتھ ہے۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا، آپ اور میں اگر صاحب ایمان اور صاحب کردار ہو جائیں، اللہ نے تو میدان وسیع رکھا ہے نا، دسترخوان بڑا پھیلا کے رکھا ہے، کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے، کسی کو بھی روکا نہیں ہے۔ جو بھی صاحب ایمان اور صاحب کردار ہو، اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہم تو بات کر اس کے رہے ہیں جو صاحب ایمان نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا ایمان ہے۔ ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ جو صاحب کردار ہونے تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو وہ بتائے گا وہی کردار کہلائے گا۔ یعنی ہم مومن کی بات نہیں کر رہے، ہم امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں۔ ہم با کردار عمل صالح انجام دینے کے والے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم امام المتقین کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو کل ایمان ہو، جو امام المتقین ہو، اب سمجھ میں آتا ہے اتنا خدشہ کیا گیا کہ علی کا نام کسی طرح کوئی زبان پہ نہ لے، لیکن آج دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام اگر لیا جاتا ہے تو ایک نام علی کا نام۔ اب یہ بات بہت ہی روشن ہے، بعض لوگ خواہ الجھ رہے ہیں، خواہ اپنا خون جلا رہے ہیں، خواہ لوگوں کو خواہ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کے بات جو ہے وہ چوتھے نمبر پر علی کی ہونی چاہیے، یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔
جی مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میرا اور آپ کا کام اذان دینا ہے، صفیں لگانا کسی اور کا کام ہے۔ جی اللہ خود کرے گا۔ ہم یہ جو مجلس کر رہے ہیں نا، یہ اذان دے رہے ہیں، اور ہم یہ 1400 سال سے اذان دے رہے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے، سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ قیامت میں، محشر میں خواتین میں سب سے بڑا مقام سیدہ فاطمہ کا، جوانوں میں سب سے بڑا مقام حسنین کا، امت میں سب سے بڑا مقام علی کا، اور نبی یہ کہتے نظر آئے کہ محشر میں علی میرے آگے چل رہے ہوں گے، میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا، اور میرے پیچھے پھر انبیاء اولو العزم ہوں گے، اور پھر ان کے بعد انبیاء اور رسول ہوں گے، اور پھر اولیاء الہی ہوں گے، اور پھر ساری دنیا کے نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، آگے آگے علی چل رہے ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ تو علی سے بھی افضل ہیں، آپ تو علی کے بھی مولا ہیں، تو آپ کے آگے علی کیسے چلیں گے؟ تو سرکار نے اسے دیکھ کر فرمایا، تم نے مجھ سے نہیں سنا؟ علی صاحب و لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے۔ لہذا یہ آہستہ آہستہ بات روشن ہوتی جا رہی ہے۔ کل رات بھی ایک ناگوار واقعہ گزرا، مجھے اجازت دیں کہ میں کل 9 محرم کی مجلس میں اس پر کچھ دیر اشارتاً بات کروں گا۔ میں سارے 8 دن تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہوں کہ 9 محرم کو مجھے قومی مسائل پر بات کرنے دیں، اس لیے کہ ظاہر ہے ہمارا اصلی موضوع وہ نہیں ہے، وہ تو مجبوری کا موضوع ہے ہمارا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ جی آپ ذرا غور کریں کہ یہ آہستہ آہستہ مسائل روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ محبت اس گھرانے کی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، عجیب بات نہیں ہے، علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہوں گے، دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ جیسے آخرت میں پہلے نمبر پہ مان رہے ہو، ماننا پڑے گا، تو پھر آ جاؤ۔ اچھا کیوں بھائی ہمارا اصرار اس بات پر کیوں ہے؟ کیوں اتنا اہتمام اور اتنا انتظام؟ اصل میں وہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں، اور جو نہیں ہوا اسے ہو جانا چاہیے، لہذا جد و جہد جاری رہے، مسلسل جد و جہد جاری رہے۔ پھر اس منبر کا کام ہے اپنے عقائد کا دفاع، اپنے عقائد کی ترجمانی، اور عقائد کی ترجمانی بھی بہت سجا کر کرنا۔ دعا کریں مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ ہمیں سجا کر بات کرنا آتی ہو۔ تو بات آج کی اپنے مضمون سے جڑ رہی ہے کہ محبوبیت پروردگار عالم نے پہلے قرار دی ہے، اور حاکمیت کو بعد میں قرار دیا ہے، حاکمیت بعد میں قرار دی ہے۔ کل کی مجلس میں مولانا ہم نے ایک بحث شروع کی تھی جو وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم آگے نہیں لے جا سکے، اگرچہ میں اس کی تکرار نہیں کر رہا، مگر اس کا جو ادامہ تھا اس کے اوپر تھوڑی دیر آپ سے توجہ چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نمائندگان میں سب سے منفرد مقام عطا کیا ہے، یعنی یہ واحد نبی ہیں، واحد رسول ہیں جنہیں اللہ نے امتحانات کے بعد امام بنایا ہے۔ اور وہ بہت مشہور آیت جس کو آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم نے اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے امتحان کو مکمل کیا، آزمائش مکمل کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں مکمل کامیاب ہو گئے، 100 میں سے 100 نمبر لے لیے بقول طالب علموں کے، یعنی جو آزمائش تھی وہ مکمل شان سے حضرت ابراہیم نے پیش کی، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنی اولاد بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اپنی جان اس سے پہلے اللہ کی راہ میں دے دی، ترتیب میں پہلے مال دیا، پھر اپنی جان دی، آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، اور اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور پھر جب اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا تو پھر اللہ نے اس سے بڑا امتحان دیا، کیونکہ انسان کے لیے اپنے آپ سے زیادہ عزیز اپنی اولاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، انہوں نے دیکھا خواب میں کہ میں اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام، فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا ہے میرے بچے، اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل نے فوراً فرمایا فافعل ما تؤمر،
جو آپ کو امر دیا گیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ وہی کریں۔ میں یہاں سے بات یوں جوڑ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی ہم ملت ہیں اور امت ہے سرکار دو جہاں کی۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، ایک ملت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امت کا۔ ہم امت مصطفیٰ ہیں مگر ملت ابراہیم ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے کا ہمیں کو حکم دیا ہے، وَاتَّبَعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ملت ابراہیم حنیف کی اتباع ضروری ہے۔ اور خبردار جو ابراہیم کی ملت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا صَفِحَ نَفْسَهُ، وہ جو حضرت ابراہیم کی ملت میں خود کو نہیں رکھنا چاہتا وہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اللہ کرے الا من صفح نفسہ، اس نے اپنے ساتھ بے وقوفی کی ہے اگر وہ ملت ابراہیم میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہتا۔ اسی طرح پروردگار عالم نے کہا بھائی تمہیں مسلمان کس نے کہا ہے؟ نبی کی امت کو مسلمان کس نے بولا ہے؟ حضرت نبی مکرم کی امت کو مسلمان حضرت ابراہیم نے بولا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے بابا ابراہیم نہیں تو تمہیں مسلمان قرار دیا ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان حضرت ابراہیم، تو اسلام کی بنیادوں کو حضرت ابراہیم نے مرتب کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو 7 چکر ہیں، یہ جو خانہ کعبہ کا خاص طور پر حج سے متعلق اور خاص طور پر مناسک حج کے جتنے بھی امور ہیں ان میں حضرت ابراہیم کا بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم کو جوڑ دیا گیا ہے، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو نبی کے زمانے کے ساتھ۔ مثلا ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن، ہم نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، اور ہم نے آل ابراہیم کو چنا، اور ہم نے آل عمران کو چنا۔ یہ 2 کی آل کو چنا ہے اور 2 کی ذات کو چنا ہے۔ کل کی بات سے جوڑ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ امامت اور خلافت نبی کی آل میں ہونی چاہیے، تو بھائی یہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا مزاج نہیں ہے، عادت نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن طالب علمانہ انداز سے سوال کر رہا ہوں، کسی ایک نبی کے بارے میں بتائیے، کسی ایک رسول کے بارے میں بتائیے کہ اس نبی اس رسول کی امت میں سے کوئی خلیفہ بناؤ۔ ہر نبی کی اولاد اس کی جگہ خلیفہ بنی ہے، ایک واقعہ تو نہیں ہے، ہر نبی کی نسل، ہر نبی کی ذریت ان کی جگہ پر آ کر بیٹھی ہے۔ اس امت کو پروردگار عالم نے امت میں سے کسی کو نبی کی جگہ نہیں بٹھایا۔ بڑا مقام ہے امتیوں کا، بڑا مقام ہے خدمت کرنے والوں کا، لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں کسی ایک نبی کی بھی امت کو نبی کی جگہ پر اللہ نے نہیں بٹھایا، نسل کو بٹھایا ہے، ذریت کو بٹھایا ہے۔ حضرت ابراہیم کو لے لیجئے، جب حضرت ابراہیم نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیوں کہا تھا؟ جب اللہ نے کہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے، تو انہوں نے فوراً کہا میری ذریت، تو پروردگار عالم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت میں جو معصوم ہوں گے وہ تمہاری جگہ بیٹھیں گے، میں انہیں یہ مقام عطا کروں گا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کی ذریت میں حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کی ذریت میں حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے تھوڑی گردن ہلائیے، بات کیجیے مجھ سے، حضرت ابراہیم کی ذریت چلی ہے حضرت اسحاق سے، حضرت ابراہیم کی ذریت چلی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت اسحاق سے 600 نبی آئے دنیا میں، حضرت اسحاق کی نسل میں 600 نبی آئے، ذریت اسحاق میں اللہ نے نبوت کو رکھا ہے، اور حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ہی نبی آئے، وہ ہمارے نبی، وہ نبی خاتم صرف حضرت اسماعیل کی ذریت کے اندر آئے، یعنی آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا۔ جی اچھا، یہی آیت تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجئے، وآل عمران، اور آل عمران کو اللہ نے چنا ہے، حضرت آدم کو چنا، ان کی اولاد کو نہیں چنا۔ کیوں نہیں چنا؟ وہی قاعدہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ حضرت آدم کا بیٹا بھائی کا قاتل تھا، تو جو ظالم ہو وہ امام اور رہنما اور نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم کی اولاد کو نہیں چنا اللہ نے۔
حضرت نوح کے لیے بھی کہا کہ ہم نے نوح کو چنا ہے، مگر نہیں کہا کہ ہم نے نوح کی اولاد کو چنا، کیونکہ حضرت نوح کی اولاد بھی اس قابل نہیں تھی کہ اسے امت کے لیے، انسانوں کے لیے رہنما چنا جائے، وہ خود اپنے بابا کے کہنے میں نہیں تھا۔ یعنی وہاں آدم اور نوح کا ذکر ہے، آل کا ذکر نہیں ہے۔ تو بس قاعدہ یہ بنا کہ مسئلہ آل کا نہیں ہے، مسئلہ اہلیت کا ہے۔ اگر آل میں پائی جائے تو اسے اولویت دی جائے گی۔ مسئلہ قابلیت کا ہے، اگر یہ قابلیت آل میں پائی جائے تو اسے اولویت دی جائے گی۔ کیوں بھائی اولویت دی جائے گی؟ اس لیے اولویت دی جائے گی کہ فطرتاً، جبلتاً انسان اپنے آباء و اجداد کے نظریے کو لے کر چلتا ہے، وہ قربان ہونے کو تیار ہو جاتا ہے اپنے آباء و اجداد کے نظریے پر۔ باطل نظریے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے حق کی، بات ہو رہی ہے معصوم کی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی۔ خامخواہ اپنا ذہن مانا لے جائیے گا کہ صاحب یہ اگر قاعدہ بنا تو پھر وہ جو آباء و اجداد کے دین پر قائم ہے اور وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے اور اسلام قبول نہیں کر رہے اور دین کو تسلیم نہیں کر رہے تو وہ بھی تو صحیح ہے۔ نہیں، حق بات میں بھی فطرت ایک ہی ہے۔ اولاد، اچھا آپ دیکھ لیجئے، کیا حضرت اسماعیل سے جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ انہوں نے تو یہی فرمایا نا کہ آپ وہی کیجئے جو آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی اپنے بیٹے کو مارتا ہے، یعنی خاندان قربان ہو جائے، حاکم نہ بنے، خاندان مٹ جائے، خاندان ذبح ہو جائے، مگر امت کا خلیفہ نہ بنے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو بہت روشن ہے عزیزان گرامی۔ کل میں کہہ چکا ہوں کہ یہ والی بحث یہاں نہیں آئے گی کہ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نسل میں، خاندان میں، رائل فیملی معاذ اللہ، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ یعنی اولاد قربان ہوگی، اولاد قربان ہو جائے اپنے۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں صاحب یہ اس طرح سے کیسے ہوگا، بھائی ان سے بات ہی نہیں ہو رہی نا ہماری۔ جو اللہ کا کلام نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، امامت کا موضوع توحید کے بعد عدل، عدل کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت ہے۔ امامت تو موضوع ہی نہیں ہے کافروں کا، امامت تو غیر مسلموں کا موضوع ہی نہیں ہے۔ آپ کا تو ہے نا موضوع، امامت تو موضوع ہی نہیں ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کے بارے میں ہم ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ امامت موضوع ہے موحدوں کا، امامت موضوع ہے نبی کی خاتمیت ماننے والوں کا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ دیکھیے پروردگار عالم نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو قرآن میں سجا کر پیش کیا ہے وہ یا توحید ہے یا ولایت ہے۔ لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ سرکار کی 63 برس کی نبوی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، نبی کی سیرت کو 2 جملوں میں بیان کریں، ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے۔ کبھی وقت تنگ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں صاحب وقت کم ہو گیا، ذرا 2 منٹ میں بات کیجئے، تو 2 منٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ شاید گھنٹوں کی گفتگو کا خلاصہ ہوتی ہے۔ جی مثلاً اگر مجھ سے کوئی کہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، 10 دن کا خطاب نہیں، آپ سے ہم ایک جملے میں سننا چاہتے ہیں، تو میں 10 دن کے خطاب کو، اپنے جو میری معلومات ہے 10 دن کی اپنے خطاب کو ایک جملے میں یہ بولوں گا کہ اگر حضرت ابو طالب کو تلاش کرنا ہے نا تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ میں 10 تقریروں کا خلاصہ بول رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسے ہی
اگر مجھ سے کہا جائے کہ سیرت نبی سرکار دو جہاں کی حیات طیبہ میں کیا کیا آپ کو نظر آیا، ذرا دو جملوں میں کہیں تو میں کہوں گا کہ مجھے سیرت نبی میں ساری زندگی نبی کی 63 برس کی حیات طیبہ میں یہ ملا کہ آپ نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ خلاصہ ہے یہ آپ کی زندگی کا، کوئی ایک دن آپ نے نہیں رکھا کہ جس میں علی کی بات نہ کی ہو، بلکہ جو نبی ہمیں کہہ رہے ہیں نا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، وہ صرف کہہ نہیں رہے، وہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا، کوئی ملاقات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس دن مولا علی کی بات نہ ہو رہی ہو۔ دقت فرما رہے ہیں آپ؟ میں اپنے مقدمے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، اور حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا، اور حضرت عمران کی اولاد کو چنا۔ اب حضرت عمران کون ہے؟ دو نظریے دونوں بیان ہوں گے۔ ایک نظریہ تو حضرت مریم کے والد، ایک نظریہ حضرت ابو طالب۔ اب اگر یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد اور حضرت مریم کے والد عمران مراد ہے، تو ان کی آل کو اللہ نے کہاں چنا، کیسے چنا؟ حضرت مریم کے تو ایک ہی بیٹے ہیں جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی نواسا چنا گیا ہے۔ اگر حضرت عمران سے مراد والد حضرت مریم کے لیے جائیں تو بھی نواسے کو اللہ نے چنا ہے، اور اگر ابو طالب مراد لیے جائیں تو بھی امامت کے لیے ابو طالب کے پوتوں کو چنا گیا ہے۔ ہاں، پوتے حسنین ابو طالب کے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں میرے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ اچھا، یہاں اولاد کو امامت ملے گی، نسل عمران کو امامت ملے گی، انبیاء کی نسل میں امامت کو اللہ قرار دے گا۔ کسی بھی نبی کی نسل میں، کسی بھی نبی کی امت میں امامت کو قرار نہیں دیا گیا۔ تو پھر جب ابراہیم نے ہماری بنیادیں رکھی ہیں تو ان کے بھی ایسا ہی ہے۔ اور آگے آ جائیے، زیادہ مضبوط شاید بات ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے فرعون سے بات کرو، یہ طاغی ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب فرعون سے بات کرنے کے لیے چلے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی، اور مناجات یہ کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ بھائی توجہ بڑھائیں گے، میں اس آیت سے کوئی استفادہ چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے جب یہ کہا گیا کہ جا کے فرعون سے بات کرو، تو بات کرنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ اتنے بڑے میدان کو سر کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے سینے کو گشادہ کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میری بات کو سمجھ لے، یہ ان کے اندر صلاحیت عطا کر دے۔ بات یہاں تک نہیں ہے، یہ تو میں ہوں نا، میں اکیلا یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، اور میرے لیے ایک وزیر قرار دے، من اہلی، جو میرے اہل بیت میں سے ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ، میں کیا کہوں کیا کروں، حضرت ابراہیم سے زیادہ معذاللہ تم سمجھدار ہو۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی نسل کے اندر، اپنی نسل میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں سے میرا وزیر بنا۔ یہ کہہ کر فرمایا ہارون اخی، میری خواہش یہ ہے کہ ہارون کو میرا وزیر اور خلیفہ بنا دے۔ میں ہاتھ جوڑ کر حضرت ابراہیم سے کہوں، میں ہاتھ جوڑ کر حضرت موسیٰ سے کہوں کہ آپ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ بھائی یہاں تو امت چیمپئن نکل آئی، آپ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ حضرت ابراہیم نے کیوں خود نہیں بنا لیا؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں میری ذریت، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں کو تمہاری ذریت میں بھی امامت نہیں دوں گا، جو تمہاری ذریت میں معصوم ہوں گے انہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ بھی فرما رہے ہیں اہلی، میرے اہل میں سے، میرے گھرانے میں سے، کیوں مناجات کر۔ اچھا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، مگر ہمارے نبی جیسا تو نہیں ہے نا۔
ہمارے نبی بھی جب اللہ سے مانگ رہے ہیں نا تو یہ نہیں کہہ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بنا رہا ہوں. یعنی اللہ چاہتا ہے یہ نبی مجھ سے کہیں بناؤں گا میں. یعنی جس کام کو نبیوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، جس کام کو نبیوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، امت کیسے لے سکتی ہے؟ کیا کہا اللہ نے نبی مکرم سے؟ اے میرے حبیب، مجھ سے یا علم مانگو یا اپنا مددگار مانگو، یا کہو رب زدنی علما، یا کہو کیا؟ اللہ اکبر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. یعنی مضبوط مددگار جسے وزیر کہتے ہیں، جسے نصیر کہتے ہیں. مولا علی کے قرآنی نام بتا دوں آپ کو. مولا علی کو قرآن میں نصیر بھی کہتے ہیں، مولا علی کو قرآن میں وزیر بھی کہتے ہیں، مولا علی کو قرآن میں ولی بھی کہتے ہیں. کون کہتا ہے قرآن میں علی کا نام نہیں ہے؟ اللہ نے علی مولا کے کام علی کا نام بنا کے نازل کیا ہے. جو صفات ہیں مولا کائنات کے وہ بیان کی ہے. یہاں حضرت نبی مکرم بھی اللہ سے نصیر مانگ رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی اہل میں سے. اصلی بات روشن ہے کہ وزیر اور خلیفہ اہل میں سے ہوگا، وزیر اور خلیفہ گھر میں سے ہوگا. جی اجازت دے دیجئے مجھے 5 منٹ اور بولنے کے لیے. میرے مولا علی کا ایک عجیب فرمان جو پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک متشرع شخصیت، ماشاءاللہ بہت دراز ان کی ریش مبارک تھی، اور بڑے وہ جھوم جھوم کے چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ انہی کی اپنی کتاب ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جو یہ کہتا ہے کہ میں چوتھا خلیفہ نہیں ہوں، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. بھائی پوری بات سن کے جانا، کلپ مت کاٹ دینا یہاں. ہاں یہی تو انہوں نے بھی کیا ہے. ہاں یہاں کلپ مت کاٹ دینا. مولا علی فرما رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں چوتھا خلیفہ نہیں ہوں، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. جی یہ آدھی بات ہے. کیا بات؟ آدھی بات ہے. جی لا تقرب الصلاۃ، لا تقرب الصلاۃ، خبردار نماز کے قریب مت جاؤ. معلوم ہے لوگوں نے نماز ہی پڑھنا شروع کی. وہ اللہ کہہ رہا ہے وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو پھر نماز مت پڑھا کرو. جی تو آدھی بات نہیں ہونی ہے. ایک صاحب نے بڑے سچ سچ کے مولا کا یہ فرمان سنا ہے، من قال انی، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. اس پر اللہ کی لعنت ہے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا. یہ مولا کا فرمان کسی نے امام سجاد کے سامنے رکھا. تھک گئے آپ میری باتوں سے. کسی نے امام سجاد کے سامنے رکھا، مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ علی بن ابی طالب مولا نے یہ فرمایا ہے. امام سجاد نے فرمایا ہاں فرمایا ہے. اور پورا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کی خدمت میں ایک نورانی شخصیت، سفید ریش اور ہیبت چہرے کا حامل وجود نبی کی خدمت میں تشریف فرما تھے. نبی کے علاوہ کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا کہ اچانک سامنے سے مولا علی آتے نظر آئے. تو انہوں نے علی مولا کو دیکھ کر فرمایا السلام علیکہ، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، سلام ہو چوتھے خلیفہ پر. تو مولا علی نے انہیں جواب دیا اور مسکرائے، اور مسکرا کر نبی کی طرف دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ من ھذا، یہ حضرت کون ہے، یہ کون صاحب ہیں؟ تو نبی نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر ہیں.
کوئی پابندی نہیں ہے گردن ہلانے پر. یہ اللہ کے نبی خضر ہیں. حضرت خضر نے مولا علی کو چوتھا خلیفہ کہہ کر سلام کیا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ خضر نے وہ بات کی کہ جو خضر ہی کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 3 خلیفاؤں کا ذکر کیا ہے، علی ان میں چوتھے ہیں. نہیں تھک گئے میری باتوں سے، میں کیا کروں؟ فی الارض خلیفہ. اب امام سجاد کا جواب سنیں. امام نے فرمایا قرآن میں اول خلیفۃ اللہ وہو آدم. تھک گئے آپ، بولو بھائی، بات کرو. آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ کو 50 جگہ یہ اگر کوئی سنا دے گا تو جواب بھی تو لیتے جاؤ. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ حضرت آدم کو بنایا. حضرت آدم سب سے پہلے خلیفہ ہیں. والثانی من خلیفۃ اللہ، اللہ کے دوسرا خلیفہ حضرت داؤد، جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ کا دوسرا خلیفہ حضرت داؤد. تھک گئے آپ حضرات، تھوڑی گردن ہلاؤ. جی یہ دوسرا خلیفہ اللہ نے حضرت داؤد کو بنایا. اور تیسرا خلیفہ حضرت موسیٰ نے فرمایا وخلفنی فی امتی وصلح. اے ہارون، میں تمہیں اپنی امت میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. امام سجاد فرماتے ہیں پہلا خلیفہ اللہ کا حضرت آدم، دوسرا خلیفہ اللہ کا حضرت داؤد، تیسرا خلیفہ اللہ کا حضرت ہارون، چوتھا خلیفہ وہ ہے جسے نبی نے فرمایا یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی فی امتی. یا علی، تم میری امت میں میرے خلیفہ ہو. میرا مجمع میرے ساتھ متوجہ ہوا ایک مسئلے کی طرف. کیا معیار خلافت علی ہے؟ کیا معیار خلافت مولا علی ہے؟ علی ان میں چوتھا ہے جن میں پہلے تینوں نبی ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. معیار خلافت آپ نے محسوس کر لیا؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. چوتھے میں پہلے 3 کے تو نام بتاؤ. کل فضائل کی اور مصائب کی آخری مجلس ہوگی، یعنی کل فضائل میں کچھ دورانیہ رکھوں گا آپ کی خدمت میں. مجھے اجازت دیجیے کہ کل تھوڑی سی بات اور بڑھے کہ سرکار نے مولا علی کی خلافت کو 8 مختلف تعبیرات میں بیان کیا ہے. ہوں گے نا آپ سننے کے لیے؟ 8 مختلف تعبیرات میں مولا نبی نے مولا علی کی خلافت کو بیان کیا ہے. تو یقیناً وقت بہت تنگ ہوگا، مگر میں بہت جلدی کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. آپ سب پر واضح آج 8ویں مجلس کوشش تھی اور اس پر کسی حد تک عمل ہوا کہ ولایت اور امامت مولا کائنات، خلافت اور وزارت مولا کائنات پر کچھ ان بچوں کو، جوانوں کو دلائل فراہم کیے جا سکیں. ہمارے 5 ضروری مسلمات تشیع ہیں. کوئی مولا علی کا شیعہ ان 5 عنوانوں سے باہر نہیں رہ سکتا.
سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید، دوسرا ختم نبوت، تیسرا ولایت مولا علی، چوتھا عزاداری سید الشہداء، پانچواں عقیدہ ظہور امام زمانہ۔ یہ پانچ عنوانات ہیں جس کے بغیر کوئی نصاب تشیع مکمل نہیں ہوتا، مسلمات تشیع ہیں۔ ان میں جو چوتھا عنوان ہے نا وہ ہے عزاداری سید الشہداء، توحید، ختم نبوت اور ولایت علی کے بعد چوتھا عنوان ہے عزاداری سید الشہداء۔ کوئی علی مولا کا شیعہ نہیں ہو سکتا جو عزادار نہ ہو۔ ہاں عزادار غیر شیعہ بھی ہیں، اس وقت بھی مجلس میں تشریف فرما ہے، جو شیعہ نہیں ہے مگر عزادار ہیں، یعنی غیر شیعہ عزادار ممکن ہے ہو، لیکن شیعہ عزادار نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ ہماری شناخت، ہمارا عنوان زندگی وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ ہم اسے اوجب واجبات مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں، ہماری عبادات کی زینت عزاداری ہے۔ ہماری عبادتوں میں وزن بڑھ جاتا ہے اگر امام حسین کا ذکر ہماری زندگیوں کا غالب عنوان ہو۔ اس لیے اس پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا اور کوئی عنوان ہی نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر بات کی جائے گی۔ ہم اسے عبادت، اور عبادت بھی عبادت عظمیٰ مانتے ہیں، اور الحمدللہ اس بات کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور ان کا ممنون ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو اس عبادت میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ جہاں کہیں کمی کمزوری اور بے توجہی اور نیتوں میں بگاڑ نظر آتا ہے تو پھر ہم بات بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہم گفتگو کو پہلے رکھتے ہیں، گفتگو نہ سنی جائے تو پھر احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج پہلے نہیں ہوتا، پہلے بات ہوتی ہے، پہلے رابطہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ حکومتی نمائندگان بھی، وہ جہاں حکومتی نمائندگان ہیں اس سے پہلے وہ عزادار ہیں، تو وہ ہماری بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے اس پہ، اور بھرپور انداز سے۔ چھوٹا سا ایک مسئلہ جلوس کا ہے، تو میں نے ابھی میٹنگ کے بعد وقار بھائی کے آنے سے پہلے، کیونکہ بات ہو چکی تھی، وقت پہلے سے میں آ گیا تھا، تو وہ آئی جی صاحب کو ہم نے ایک میسج کیا ہے، امید ہے کہ وہ آج پڑھ لیں گے اسے، اور کل اور پرسوں ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہیں بعض پولیس افسران کے رویوں سے۔ تو ظاہر ہے جو سربراہ ہیں اس صوبے کے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے، وہ خود اس مسئلے کو دیکھیں۔ میں تو ظاہر ہے نہیں بات کروں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو بات کروں گا نا جن سے مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو لیکن مجموعی طور پر بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ 90% میرے حساب سے وقار بھائی اچھی فگر ہے، 90% معاملات بہتر ہیں۔ تو جو ایک دو الجھن ہے وہ بھی چھوٹی نہیں ہے، اس میں بہت خطرہ بہت بڑا محسوس کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو اس میں جو کچھ ہمارے ساتھ تعاون ہے وہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان سے اور توجہ کی ہمیں خواہش ہے۔ یہ عبادت کر رہے ہیں ہم تو رونے آئے ہیں، ہم تو سینہ پیٹنے آئے ہیں، ہم تو کوئی اور نیت اور غرض ہی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے اس ذکر سے جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ہو اگر وہ کالے کپڑے پہن لیتا ہے نا وہ ہمیں اپنا لگتا ہے، وہ اگر مجلس میں آ جاتا ہے ہم اس کے سارے جو اس کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم پھر بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اس نے امام حسین کا ذکر کر دیا، یہ امام کے ذکر میں شامل ہو گیا۔ بہت محنتوں سے یہ ذکر یہاں تک پہنچا ہے، میں کس قربانی کا ذکر کروں، مگر آج جس قربانی کا ذکر کرنا ہے نا عزادارو، وہ قربانی کچھ عجیب قربانی ہے۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں سنانے کے لیے داخل ہوا، جب قافلہ شام سے ریاحی پا کر کربلا سے ہوتا ہوا مدینہ آیا تو امام سجاد نے مجھ سے کہا کہ بشیر جا کے محل لے جا کر جی پورے مدینے میں جا کر بتا دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔
بشیر کہتے ہیں کہ میں محلوں سے گزر رہا تھا، آوازیں لگاتا جا رہا تھا، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو گزرتے ہوئے جب میرا گزر محلہ بنی ہاشم سے ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی نا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، تو ایک دروازہ کھلا اور اس دروازے سے ایک قوی ہیکل بیوی باہر آئی، جس کا قد بہت دراز تھا، جس کا جلال بہت زیادہ تھا۔ اس نے ہاتھ میں عصا لیا ہوا تھا اور کاندھے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا۔ اس کیفیت میں وہ گھر سے باہر آئی اور مجھے آواز دے کر کہا کس حسین کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ کہا تم نے کیا کہا کہ حسین کا قافلہ لٹ گیا؟ ہاں حسین کا قافلہ لٹ گیا۔ تو کہنے لگی بتاؤ مجھے حسین کہاں ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کا روب اتنا تھا کہ میں نے گھبراتے ہوئے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ تو کہنے لگی میرا نام ام البنین ہے۔ تو بشیر نے ادب کیا، سلام کیا، جھک کر سلام کیا اور کہا بی بی میں آپ کے بیٹے اون کا حال سناؤں؟ تو کہنے لگی نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے بی بی کے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں آپ کے بیٹے جعفر کا حال سناؤں؟ تو وہ بی بی اور اونچی آوازیں بولی مجھے حسین کا حال سناؤ۔ میں نے پھر ان کے تیسرے بیٹے کا نام لیا، میں آپ کے بیٹے عثمان کا حال سناؤں؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ بشیر کہتے ہیں میں نے تھوڑی ہمت کی اور میں نے کہا عباس کے حالات بتاؤ۔ تو اس بی بی نے کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے صرف حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی اس بی بی نے یہ سنا کہ حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہنے لگی عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ 8 محرم کی مجلس میں مجمع آ گیا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی عباس حسین سے پہلے مارا گیا۔ اللہ اللہ۔ کربلا میں مائیں تو بہت تھیں مگر عزادارو کچھ مائیں ایسی ہیں کربلا میں جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں اسی ماں کی خدمت میں رہوں۔ یہ روزانہ اچھا ہوتا ہے نا جب کوئی کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو اسے چہرہ دکھانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ بھائی ماں کو چہرہ دکھا دو پھر جنازہ اٹھے گا۔ جس بی بی کے 4 بیٹے تھے چاروں مارے گئے اور اس بی بی نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ اس بی بی نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور قبروں پہ بیٹوں کے نام لکھ کے کہتی ہیں مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ایسے ہیں جو کسی اور کربلا کے شہید کی شہادت میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا امتیاز حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ عباس ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ، اور عباس علمدار بھی پانی لینے کے لیے میدان کربلا سے گزرتے ہوئے نہر پر پہنچے۔ پانی بھرا، مشکیزہ بھرا، پیروں کو ہاتھوں کو پانی کی تراوٹ محسوس ہوئی۔ چلو میں بھر کر پانی کو سارے لشکریوں کو دکھایا، میں یہ پانی پی سکتا ہوں مگر میرا مولا پیاسا ہے۔ یہ کہہ کر مولا عباس نے وہ پانی دوبارہ نہر کے اندر پھینک دیا۔ یہ جوان پیاسا ہی لوٹ آیا اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ جلدی چلو سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر کی کہیں روح پرواز نہ کر جائے۔ عباس علمدار پانی لے کر آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی خبردار یہ پیاسے ہیں تو ہم سے نہیں سنبھل رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، کچھ کرو کہ پانی خیموں تک نہ جانے پائے۔
اب چاروں طرف سے سپاہی آگے بڑھے. ایک مرتبہ حضرت عباس کا ایک بازو کاٹا. میرے مولا نے دوسرے بازو میں علم کو اور مشکیزے کو لیا اور یہ کہتے ہوئے بڑھے تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تب بھی میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کہ ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی لعین نے ایک درخت کی اوٹ سے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. میں نے بھی پڑھ دیا, آپ نے بھی سن لیا. عباس علمدار کے بازوؤں کو امام حسین جب چلے ہیں نا حضرت عباس کے آواز دینے پر تو دو جگہ سے بازو اٹھائے امام حسین نے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے میرے بھائی کے تم نے بازو کاٹ دیے. اللہ اکبر. حضرت عباس نے دہن میں مشکیزے کو تھاما اور ایسے جا رہے تھے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے اور بہت تیزی گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر حضرت عباس کے مشکیزے میں آ کے لگا. مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا کہ پانی کے ساتھ آس بھی بہنے لگی. آواز دی ہے گھوڑے اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں خیموں تک جا سکوں. ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنا رخ موڑا تو حضرت عباس کی آنکھ میں تیر آ کے لگا. یہ دوسرا امتیاز, یہ تیسرا امتیاز ہے. دوسرا امتیاز یہ کہ بازو کاٹے گئے. تیسرا امتیاز یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا. رو رہے ہیں نا آپ. ہماری آنکھ میں اگر بال آ جائے تو بے چینی آ جاتی ہے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. مولا عباس کی آنکھ میں تیر ہے, بازو بھی نہیں ہے. یہ کیسے اپنے آنکھ کا تیر نکالے؟ ایک مرتبہ گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کر اپنے سر سے, یہ جو تیر گیا ہے نا آنکھ کے ذریعے سر تک پہنچا ہوا ہے, ایک مرتبہ اسے نکالنا چاہا کہ سر پہ گرز آ کے لگا. بس جب گرز لگا تو اب عباس سے بیٹھا نہیں گیا. آواز دے کر کہا مولا میرا سلام آخر. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. 8 محرم ہے. مجھے نہیں پتا میری زندگی میں آئندہ سال یہ تاریخ لکھی ہے یا نہیں لکھی. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. عباس علمدار گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. آواز دی مولا میرا سلام آخر. میرے مولا حسین نے کمر پکڑ لی. آواز دی الان ان کا سرا زہری. مولا پہنچے ہیں عباس کے بدن مبارک تک. اجر و کمال اللہ. تھکے نہیں عزادارو. 2 منزلیں اور لے لیجئے. آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ عباس کچھ کہہ رہے ہیں. قریب جا کے سنا تو کہہ یہ رہے تھے اے اشقیاء, اے یزیدی سپاہیوں, اتنی دیر اور رک جاؤ. میرا سر کاٹنے میں اتنی تاخیر ڈال دو کہ میرا مولا مجھ تک آ جائے. امام قریب آئے, سر حضرت عباس کا اپنے زانوں پر لیا. حضرت نے سر ہٹا دیا, پھر زانوں پر لیا, پھر مولا نے ہٹا دیا. تو امام نے پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے. کہاں زانو حسین اور کہاں غلام کا سر؟ فرمایا عباس میری آرزو ہے اپنا سر میرے زانوں پہ رہنے دو. میرے بھائی کوئی وصیت ہو تو کرو. اجر و کمال اللہ. آوازوں کو آزاد کریں, پہنچائیں اپنی آواز کو کربلا تک. میں مولا عباس کو سلام کر کے کہہ رہا ہوں مولا یہ آپ کے عزادار آپ کو یاد کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنا روزہ انہیں دکھا دے. مولا انہیں کربلا بلا لے. اجر و کمال اللہ. فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. فرمایا مولا میری وصیت یہ ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے بھی فرمایا تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے. یہ اس وجہ سے بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے کر آئی. اجر و کمال اللہ. حق ہے, حق ہے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. فرمایا عباس کوئی اور وصیت ہو. مولا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا, اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں, آپ کے چہرے کا دیدار چاہتا ہوں. امام نے فرمایا عباس کیا چیز مانے ہیں؟ کہا مولا ایک آنکھ میں زخم ہے تو دوسری آنکھ میں خون ہے. مولا اگر میرے بازو سالم ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن سے اپنے ہاتھ سے حسین مولا نے اپنے ہاتھ سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا, چہرے کا دیدار کیا, ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ایک مرتبہ آواز دی مولا میرے سرہانے میرے باپ آ گئے. مولا مجھے لے جانے کے لیے بیوی آ گئی.
مولا حسین نے سینے سے لگا کے کہا عباس میری ایک آرزو پوری کر دو، عباس میری بھی ایک آرزو پوری کر دو۔ مولا حکم کرے کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ یہاں عباس نے سلام کیا، وہاں عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین لاشا چھوڑ کر علم اٹھا کے خیموں کی طرف بڑھے۔ سکینہ بی بی نے علم آتا دیکھا تو آواز دے کر کہا بچوں میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا، آؤ بچوں پانی آ گیا۔ سامنے خالی علم دیکھا، اب اے سکینہ چچا کا انتظار نہ کرو،